الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ محترم حضرات و خواتین، اخلاص کے عنوان پر یہ 5واں درس ہے۔ آج اس درس میں نیک نیتی کا صلہ اور بدلہ کیا ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح ہے: آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو ہر عمل بندہ مومن کا اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بارہا اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا بلکہ تمام ہی لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی نیت اچھی رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو کیا اسے اس کا صلہ ملے گا؟ یقیناً اس کی نیک نیتی کا اسے صلہ ملے گا، اگرچہ کہ وہ اس عمل کو انجام نہ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من ہم بحسنۃ ولم يعملها كتبت له حسنہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اسے پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا سکا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی۔ یعنی ارادہ کسی نے رات میں سوتے وقت تہجد کا ارادہ کیا اور بالکل پختہ ارادہ کیا، رات میں اس کی نیند نہیں کھلی اور اتفاق سے فجر کا وقت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نیت کی وجہ سے انشاءاللہ اسے تہجد کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الناس اربعۃ رجل آتاہ اللہ عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله فيقول رجل لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه الله لعملت كما عمل فهما في الأجر سواء۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں نعمتیں دی ہیں، اور وہ شخص اپنے علم کی روشنی میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتا جس طرح اس بندے کو اللہ نے دیا ہے تو میں بھی ویسے ہی عمل کرتا جیسے یہ عمل کر رہا ہے، یعنی علم کی روشنی میں مال کو خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ثواب میں برابر ہیں، یعنی ایک شخص صاحب علم و مال ہے اور دوسرا شخص صاحب علم و مال نہیں ہے، لیکن وہ نیت کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ اس جیسا میرے پاس بھی علم اور مال ہوتا تو اسی طرح میں کرتا، تو گویا دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ لَوْ آتَانِيَ اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَاهُ عَمِلْتُ كَمَا يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ۔ اور ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن اللہ نے اسے علم نہیں دیا، تو ایسا شخص اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے، چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرح
عطا کرتا تو میں بھی ویسے ہی عمل کرتا جیسے یہ عمل کر رہا ہے، یعنی بے تحاشا مال کو میں لٹاتا، تو گویا اس آدمی کی طرح یہ دوسرا آدمی آرزو کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں گناہ میں برابر ہیں، یعنی نیت بری ہونے کی وجہ سے، بد نیتی کی وجہ سے صلہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ تو نیک نیتی کے ساتھ اگر آدمی عمل کرے اور اسے انجام نہ دے پائے یا انجام دے تو اسے یقیناً اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جیسے ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں بارہا یہ حدیث مبارک سنتے ہیں، جس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شب قدر میں قیام کرے گا ایمان کی وجہ سے، یعنی روزوں کے فرضیت کو مانتے ہوئے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو ایسے آدمی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی وجہ سے، یعنی روزے کی فرضیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا اجر بغیر اخلاص کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے وقت میں اپنے خلوص عمل کا اظہار کرتے ہیں اور رب کریم سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، جو ان کے اخلاص پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں پیش فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کیجئے اس منظر کو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے ہیں بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور اسماعیل ان کے بیٹے وہ بھی ساتھ ہیں، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس سے دونوں کے اخلاص اور خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک بدنیتی کا انجام پیش کرنے کی میں حدیث کی روشنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آدمی جب بری نیت رکھتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، فقال لأنه أراد قتل صاحبه۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ عرض کیا گیا قاتل تو قتل کی وجہ سے جہنمی ہوگا اور مقتول کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی دوسرے کے قتل کے درپے تھا اور اس کا ارادہ اور اس کی نیت بھی قتل کرنے کی تھی۔ تو گویا کہ بد نیتی کی وجہ سے، نیت کے فساد کی وجہ سے یہ دوسرا شخص جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور ایک عجیب و غریب روایت ہے مسند احمد کی، من تزوج بصداق لا ينوي اداءه فهو زان ومن ادان دینا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق، یعنی جو مہر مقرر کر کے نکاح کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ زانی ہے،
یعنی ایک شخص نکاح تو کرتا ہے اور نقد مہر نہیں دیتا، بعد میں دینے کا وعدہ کرتا ہے اور وہ نہیں دیتا یا اس کے دینے کی نیت نہیں ہے، تو ایسا آدمی زانی ہے۔ اور جو آدمی قرض لیتا ہے اور قرض ادا نہیں کرنا چاہتا، اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے، تو ایسا آدمی چور ہے۔ تو بہرحال نیک نیتی کا صلہ بہت اچھا اللہ کے پاس ملے گا، اور یہ نیک نیتی کا صلہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اور بد نیتی کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی بد نیتی کا بدلہ بری حالت میں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اور ہر اچھا اور نیک کام نیک نیتی سے کریں، اور برے کاموں سے، بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں ہر نیک عمل میں نیک نیتی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بد نیتی سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔